الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الراشدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، مسلمانوں کے اسلامی سال کا آج پہلے دن کا آغاز ہو گیا ہے. یکم محرم الحرام برکتوں والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے.
اور انسان اس مہینے کی ابتدا اللہ کے آگے جھک کر سربہ سجود ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کر درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ سارا سال خیر و عافیت اور سلامتی والا بنانا، ہر قسم کے شرور سے، پریشانیوں سے، دکھ سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اور جتنے ہونے والے حوادثات ہیں اللہ پاک ہم کو اور ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما، اور وہ موت جس سے تیری ناراضگی ہو، ناراضگی والی موت سے محفوظ فرما، اور وہ زندگی کے قیمتی لمحات جس سے تو راضی ہو اللہ، وہ دن، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ لمحے ہمیں نصیب فرما، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملنے والوں کو، اپنے متعلقین کو اس بات کا احساس دلائیے کہ مسلمانوں کا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہجری سال ہے، اور انشاءاللہ ابھی دوران گفتگو آپ سے عرض کروں گا کہ اس سال کا آغاز اور اس کی رائے دینے والا، مشورہ دینے والا بھی کون تھا۔ یکم محرم الحرام خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ پچھلا مہینہ بھی صحابی رسول، داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تھا، اور یہ مہینہ بھی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اصحاب رسول اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے تذکرے آپ پورا مہینہ سنتے رہیں گے۔ اصل مقصد ان حضرات کی شہادت بیان کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں پر جو انہوں نے تابعداری کی زندگی گزاری ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا کے اندر آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکایا، اور آسمان سے اونچی اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور آپ کی اتباع میں زندگی گزار کر حضور کے روضے انور میں حضور سے جا ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک جمعہ نہیں، سال کے کئی جمعے چاہیے، اور گفتگو کا دورانیہ صرف 1 گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ یہ صحابی ایسی پیاری زندگی گزار کے گیا کہ جتنی ان کی زندگی کو کھول کے پڑھتے رہیں گے اتنا ہی ہمارے ایمان میں ترقی اور اضافہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کا معیار اتنا اونچا ہے کہ دنیا کے 100 انصاف پسند لوگ مغربی عدالتوں میں، جو دنیا کے 100 عادل لوگ گزرے ہیں، ان میں پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور آپ کی سیرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو کچھ ایک ایسا مخصوص طبقہ ہے جو ان کے نام سے بھی نفرت کرتا ہے، اور کسی نہ کسی بہانے سے بغض صحابہ نکالتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا مزاج کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن کھرے کھوٹے کی پہچان ضرور کروانا۔ جو ایک بہت بڑی سازش
جو اسلام لانے سے، اسلام کے آنے سے پہلے چلی آ رہی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کے بعد اس سازش نے پھر سر اٹھایا. پھر وہ سازشی ہتھ کنڈے کامیاب ہوتے ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک پہنچے. پھر ان کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا گیا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی محاصرہ کیا. پھر بہت سارے فتنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سر اٹھایا. پھر یہاں تک کہ بغاوت شروع ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اسی آڑ کے اندر زہر دیا گیا. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب صحابیت کے درجے سے ہٹانے کی کوشش کی. پھر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج مطہرات کی اور اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی اور اصحاب رسول کی زندگی کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا گیا کہ ان کا مخالف بنا کر اہل بیت کا ان ہستیوں کو امت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اور اس کو وقت کی حکومتیں اسی وقت روک لیتی، دبا دیتی، تو ایسا وقت نہ آتا کہ موبائل پر، میڈیا پر اور کتابوں کی شکل میں اور لوگوں کی زبانوں پر اور ممبروں پر خطیبوں کی، واعظین کی اور بہت سارے حضرات ان کی زبانوں پر یہ بحث نہ چھڑتی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے فقیہ صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اس امت کا محدث کہا. محدث کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل پر اللہ ڈائریکٹ الہام کرتا ہے، بات اتارتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گفتگو زمین پر ہوا کرتی، اللہ اسی گفتگو کو قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دیتا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو 3 حصوں میں بیان کیا. فرمایا عمر کا اسلام، اسلام کی فتح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام کی اللہ نے مدد. عمر کی ہجرت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلمے کا اظہار کرنا، اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں، ان کے پیچھے چھپ کر ان اصحاب پر، اصحاب رسول پر جو تنقید کی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، آپ حضرات میرے سے زیادہ پڑھتے ہیں، میرے سے زیادہ سنتے ہیں، میرے سے زیادہ واقف ہیں. ہمیں بتلانے کی، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مہینہ ممبر پر بیٹھنے والوں کے لیے بڑا مشکل ترین مہینہ ہے. پابندیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، حد بندیوں کا خیال رکھا جاتا ہے. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے ہر جمعے کی ہماری گفتگو پہنچتی ہے. ہم اپنی تقریر کو ان ساری چیزوں سے پاک رکھتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے ایسا مجمع آتا ہے کہ الحمدللہ اہل علم نے ان کی ایسی ذہن سازی کر رکھی ہے. یہ ہم ان کے سامنے رکھیں یا نہ رکھیں، ان کو الحمدللہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ان کو کھرے کھوٹے کی پہچان ہے. اللہ اکبر. وہ اصحاب رسول کی عزت بھی جانتے ہیں، اہل بیت رسول کی عزت بھی جانتے ہیں. کفر اور سازش ہر دور کے اندر صحابہ کے خلاف ہوتی رہی. جو ہندوستان کے اندر ملکہ نور جہاں گزری، اس کا جو استاد تھا وہ نور اللہ شوستری تھا، اور اس نے اپنی شاگردہ کو بڑا تابع کر رکھا تھا. جب بادشاہ سلامت اقتدار کی کرسی پر مسند بادشاہت پر آتے اور جو فیصلے کرنے ہوتے تو ملکہ نور جہاں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی. جب تک اس کا ہاتھ اس کے کندھے پر رہتا وہ فیصلے ہاں نہ میں کرتا رہتا. جب وہ ہاتھ اٹھاتی، جیسا مرضی مقدمہ و بادشاہ کا تب کل فیصلہ کریں گے.
تو نور اللہ نے اس وقت ایک بیان جاری کیا، میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی عمر ہے۔ بظاہر تو کلمہ کچھ نہیں کہ میری عمر میں عمر ہے، عام آدمی نہیں سمجھے گا۔ اس نے کہا میں اپنی عمر سے اس لیے تنگ ہوں، اپنی زندگی سے اس لیے تنگ ہوں کہ میری عمر میں بھی عمر ہے، یعنی میری زندگی میں عمر کا نام ہے۔ اب آپ بندہ نہیں سمجھا تو بادشاہ ایمان والا تھا، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ تو نور اللہ اشوستری جسے یہ شہید کہتے ہیں، روافظوں کا شہید ہے، اسے دربار میں بلایا اور اسے کہا ہاں بھائی تو نے یہ بیان دیا، تو اس نے ملکہ کے ذریعے جتنے وزراء تھے سب کو تابع کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میں جو چاہے کروں۔ کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ ملکہ نے، بادشاہ نے کہا اس کی سزا جانتا ہے؟ تو صحابہ رسول پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اٹھائی ہے، اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ میری عمر کے اندر بھی عمر ہے۔ انہوں نے کہا تیری سزا یہ، تیری سزا موت ہے، سر قلم کیا جائے گا۔ تو ملکہ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا، ملکہ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ تو بادشاہ فیصلہ کرنے لگا، اس نے پھر ہاتھ دبایا کہ کیا کر رہا ہے، جب میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو میری بغیر اجازت کے کیوں ہاتھ رکھا؟ تو بادشاہ نے پردے کے پیچھے منہ کیا، انہوں نے کہا جان من جان داند ایمان نہ داند، اے جان من جان دے سکتا ہوں میں ایمان نہیں دے سکتا۔ اصحاب رسول کے خلاف کی انگلی اٹھائے، پھر میں یہ مسند بادشاہت پر بیٹھنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ خطبات اور گفتگو کے ذریعے ہم آپ حضرات سے صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ تلواریں تیر لے کر روڈوں پر نہ نکلو، بلکہ میرے عزیزوں جس طرح کھانے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، سونے کا، حتیٰ کہ پانی پینے والے گلاس کے اندر بھی ایک آدمی کا معیار ہوتا ہے، اسی طرح آپ اپنے دوست بنانے میں تو ایک معیار رکھیے۔ ہر حالی موالی بھنگی سے آپ دوستی لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نہ وہ ہمارے یار ہیں، نہ وہ لوگ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، نہ وہ ہمارے یار ہیں۔ ہمارا کسی قسم کا ان سے کوئی تعلق، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جب تک وہ توبہ نہ کریں اور اپنے ایمان کا کھلم کھلا اظہار نہ کریں۔ اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا وہ تو واجب القتل ہے۔ اصحاب رسول پر انگلی اٹھانے والا، آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح، یہ ہستیاں کون ہیں جن کے اوصاف، جن کے تذکرے اللہ قرآن کریم میں کر رہے ہیں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آئے بعد میں پروردگار عالم نے ان کا ذکر پہلے تورات انجیل میں بیان کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رشتے کے ساتھ دیکھا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر ڈالی جائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کا انا جان لگتا ہے، ام حبیبہ نانی جان لگتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ماما لگتا ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان لگتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہجرت حبشہ کی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت میں شامل تھی۔ فرمایا جب مدینے کی طرف جانے لگے، راستے میں ایک راہی ملا، ہمارے چہروں کو، ہمارے چال ڈال کو، ہماری صورت کو، ہمارے کھانے پینے کو دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہم نے کہا مکے سے آئے ہیں۔ کہنے لگے اسی مکے سے آئے ہو جس مکے میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا،
کہاں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے ہے، سارے اس کے دور پاس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ وہ اپنے معبد خانے میں ہمیں لے گیا، کہنے لگا کھاؤ پیو، جو تمہاری خاطر ہو میں کروں، میں تیار ہوں، تمہیں جو ضرورت ہو میں تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا پھر ایک تماثیل لے کے آیا، ایک تصویر لے کے آیا، اور اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بنا رکھا تھا۔ کہنے لگے ان کو پہچانتے ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں ہاں، یہ تماثیل تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو نے یہ تماثیل، یہ تصویر تو نے کہاں سے بنائی؟ کہنے لگا تو رات انجیل کے اندر میں نے پڑھ کر پھر حلیہ میں نے دماغ میں لیا، پھر میں نے قلم کی شکل میں اسے کھینچ دیا۔ کہا پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھ کر اور 2 تصویریں لے کے آیا۔ ام حبیبہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک تصویر سیدنا صدیق اکبر سے مل رہی تھی، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ اماں کہتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ بے فکر ہو کہ مدینے چلے جاؤ، اللہ نے ایسی ہستیوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیا جن ہستیوں کی برکت سے محمد کا اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دار ندوہ کے اندر روزانہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، سرداران قریش روزانہ میٹنگ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کس طرح حضور کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکا جائے، آپ کا دین جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، ہمارے خاندان قبیلے ہمارے باغی ہو کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب یہ سارا معاملہ طے پایا تو اللہ اکبر مشورہ ہو رہا ہے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے سر قلم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ سارے مکے کے کافروں نے، مکے کے سرداروں نے آپ پر اعتماد کیا اور یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلے، راستے میں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ عمر کا چہرہ بدلا دیکھا، آنکھیں لال دیکھی۔ اے عمر کہاں جا رہا ہے؟ کہ اس نبی کا آج معاملہ معاذ اللہ ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں جھگڑا ڈال دیا، ہمارے درمیان میں کھڑا ہو کے ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ صحابی کہتا میری جرت نہ پڑی عمر کو روکوں۔ عمر کا جلال بڑا سخت تھا، تلوار کی دھار کی صورت میں لوگوں پہ وار کرتا تھا۔ کہ میں نے کہا عمر تیری مرضی جو چاہے کر لے، لیکن ایک مرتبہ اپنے گھر جا کے دیکھ لے، تیرے گھر کا منظر بھی بدلا پڑا ہے۔ جو غار حرا سے تبلیغ شروع ہوئی تھی، اس تبلیغ کی دعوت تیرے گھر کے اندر بھی آ چکی۔ تیرا بہنوئی، تیرا غریب بہن متاثر ہو کے وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دماغ پھر گیا، میں دار ارقم میں جانے کے بجائے میں سیدھا بہن کے دروازے پہ چلا گیا۔ مجھے وہاں سے تلاوت کرنے کی کچھ آواز آئی، میں نے دروازہ بجایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ میرا بہنوئی اور میری ہمشیرہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے۔ میرا بہنوئی بھی دربار کے پردے کے پیچھے ہو لیا۔ میں ہمت کر کے دروازے پر آئی اور میں نے دروازہ کھولا۔ میرے بھائی نے نہ کچھ نہ کہا، ہوں کی نہ ہاں کی، یوں کی نہ کی، سیدھا میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر! میں بھائی کا ہاتھ پکڑتی اور میں کہتی ہے بھائی کیا کر رہا ہے، بتا تو صحیح کیا غلطی ہے۔ میں نے جلدی سے دوسرا گال، چہرے کا دوسرا حصہ بھائی کے سامنے کر دیا اور میں نے کہا اس منہ پر بھی مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے۔ اللہ کی عزت کی قسم جان تجھے دے سکتی ہوں لیکن دل میں نے محمد الرسول اللہ کو دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لکڑی کی بیت تھی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ کو اتنا مارا لہو کے زمین پہ گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر جس باپ کا تیری رگوں میں خون ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اے عمر تو مار کے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا ہے، کر لے جو تمہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میرا غصہ پست کر دیا، میرا غصہ کمزور کر دیا۔ میں بیٹھ گیا، ذرا ٹھنڈا ہوا، میرا غصہ کم ہوا تو میں نے اپنی بہن سے کہا اللہ وہ کلام لے کے آ جو قرآن پاک تو سن رہی تھی، جو پڑھ رہی تھی۔ میری بہن نے کہا عمر
قرآن عام آدمیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن انسانوں کے لیے آیا، شکل انسانوں کی لیکن حرکات جانوروں والی ہو رہی ہیں، بہنوں کو کوئی مارا کرتا ہے۔ عمر اللہ اکبر، قرآن بھی عظمت والا، قرآن والا بھی عظمت والا، جس پر قرآن اترا وہ بھی عظمت والا پاک ہے۔ اے عمر جب تک تو غسل نہیں کر لے گا، اپنا آپ پاک نہیں کر لے گا، عمر قرآن سننے کی تجھے اجازت نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے غسل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو تم نے دنیا میں بہنوں کے سر پر قرآن رکھتے ہوئے بھائیوں کو رخصت کر کے دیکھا، آج ایک بہن دیکھو جو بھائی کو غسل دے کر پاک کر کر محمد کے دربار کے اندر بھیج رہی ہے تاکہ میرا بھائی بھی کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری بہن برتن لے کے آئی، پانی کا ڈول بھر بھر کے میرے پہ ڈال رہی تھی اور میری بہن زاروں کا تار رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی ہوں، یا اللہ پانی ڈال کر میں نے اس کا باہر صاف کر دیا، ایمان کی طاقت کلمہ پڑھا کر اللہ اس کا اندر صاف کر دے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے کامیاب کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پاک کر دیا گیا، میرا بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے اور میری بہن نے جو قرآن پاک اس وقت جس چیز پہ لکھا ہوا تھا لا کے میرے سامنے رکھ دیا، 16ویں پارے کی سورت پڑھنی شروع کر دی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پڑھتے پڑھتے میری بہن نے پڑھا اننی انا اللہ لا الہ۔ جب میری بہن نے یہ کلمہ پڑھا میں نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا قرآن کی عظمت اتنی ہے، اے میری بہن قرآن کا اعجاز اتنا ہے، عمر کہاں سن سکتا ہے؟ اے بہن آگے قرآن نہ سنانا، اگر اگلی آیت تو نے پڑھ دی تو اللہ کی قسم جس رب کی توحید کا پرچار تو کرتی ہے، اگر اگلی آیت کی تلاوت تو نے سنا دی تو عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر میرے بہنوئی سے حضرت عمر نے اپنے بہنوئی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا دار ارقم میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی طلب میں میرا بھائی گھر سے چلا، پیچھے پیچھے میں اپنے بھائی کے چلنے لگ گئی۔ میں نے کہا الہ العالمین آج میرا بھائی اسلام کی دولت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، حضرت عمر کو سینے سے لگایا اور فرمایا عمر جو کل شام حضور نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا دعا مانگی تھی؟ کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا مکے کا در یتیم آمنہ کا لال 16 نجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا دامن پھیلا کے کہہ رہا تھا یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے۔ اللہ نے حضرت عمر رحمت والے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے دار ارقم میں پہنچے، دروازہ بجایا، حضرت حمزہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا حمزہ کون ہے؟ تلواریں تو نے کیوں نکالی؟ کہا میرے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے تیور دیکھ کے بتلا رہے ہیں عمر کا نظریہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا او میرے چچا حمزہ پیچھے ہٹ جا، عمر کے لیے دروازہ تو نہیں کھولے گا بلکہ آگے بڑھ کر محمد استقبال کرے گا، کیونکہ میں نے عمر کو کل شام مانگا تھا یا اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر عطا کر دے، لگتا ہے میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دروازہ بجایا، حضور آگے بڑھے، آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور میرے گریبان کو یوں پکڑا اور میرے گریبان کو جھجوڑ کے فرمایا عمر کب تک اسلام کو ستاتا رہے گا؟ میری چیخیں نکل گئی، میں دھڑام سے حضور کے سینے پر گر گیا اور میں نے کہا کملی والے عمر سر لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ قیامت تک محمد تیرے قدموں میں عمر سر دینے کے لیے آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اللہ اکبر، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام فوراً پیغام لے کر آ گئے، فرمایا کملی والے صرف آپ خوش نہیں ہو رہے، آسمان کے ملائکہ جبرائیل سمیت سارے خوش ہو رہے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام دوسرا پیغام لے کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل پیغام لے کر آیا کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کے اسلام پر فخر کرتا نہ ہو اور زمین کا کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر کے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو۔ پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دار ارقم میں پڑھی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، بدنی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگ گئے، یا رسول اللہ آج کیا بات ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا گھر بنایا ہوا نہیں؟ فرمایا عمر دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن میرے رشتہ دار تیرے یار مکے کے سردار مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حمزہ کی طرف دیکھا اور آپس میں دونوں آنکھوں میں باتیں کر کے مسکرانے لگ گئے۔ حضرت امیر حمزہ دائیں طرف، حضرت عمر بائیں طرف، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ اٹھیے نا۔ حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عمر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا سجدہ آج دار ارقم میں نہیں ہوگا، آج کے بعد قیامت کی صبح تک بیت اللہ کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر تیرے رشتہ دار نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو، سردار جانے عمر جانے۔ اللہ اکبر۔ جب مکے کی گلیوں میں یہ دو ہستیاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضور پیچھے پیچھے یہ دونوں دائیں بائیں تلواریں لے کے آ رہے ہیں، ادھر سے امیر حمزہ ادھر سے حضرت عمر آواز دے کے کہہ رہے ہو مکے کے سردارو آج باہر نکلو، براتیوں میں تمہیں دولہا کیسا لگ رہا ہے؟ او لوگو جس نبی کو تم مکے کی گلیوں میں پتھر مارتے ہو، جب تک عمر حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تم نے اپنی مار مار کے ریچھیں اتار لی۔ آؤ جس نے بیوہ اپنی عورتوں کو کرانا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آج محمد کو سجدہ کرتے دیکھ کے پتھر مارے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جس ہاتھ سے پتھر لگے گا وہ ہاتھ اس کا گھر واپس نہیں جائے گا۔ آج دنیا انہیں کہتی ہے ایمان والے نہیں، کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا یاد نہیں؟ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ آج اسلام کو عزت دے دے، یا عمر بن حشام ڈال دے، یا عمر بن حشام ڈال دے، یا عمر بن خطاب ڈال دے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں اللہ اکبر امام الانبیاء کو مانگا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء نے عمر بن خطاب کو مانگا تھا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عمر ماں مرے اولاد روئے گی، بھائی مرے بہنیں روئیں گی، باپ مرے بیٹے روئیں گے۔ اے عمر تیری شہادت پر قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ دھرتی یاد کر کے عمر تجھے رویا کرے گی، زمین یاد کر کے تجھے رویا کرے گی، آسمان یاد کر کے تجھے رویا کرے گا، کیونکہ میرے عزیزو اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملہ نکلا تھا، فرمایا عمر جس گلی میں جا کر تو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نوجوان نسل کہتی رات کو میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مجھے بیماری ہے، کمزوری ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے سینے پر یا عمر لکھ لیا کرے، انشاءاللہ شیطان پاس نہیں آئے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ کو خلافت کے مسند پر بٹھایا گیا، آپ کو لایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر تیرا نام آیا، صحابہ اکرام نے، اشرا مبشرہ نے اور صحابہ اکرام کی مجلس سے شورا نے تیرا نام تجوید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے، او لوگو آج مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھے پہ سونپ دی گئی، آج مسلمانوں کا مجھے آج غلام بنا دیا گیا، آج مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنے والا بنا دیا گیا۔ او لوگو اللہ اکبر اللہ کے دین کا وارث بنا دیا، کتاب اللہ کو دنیا کے اندر عام کرنے والا بنا دیا۔ او لوگو میرے ذمہ بہت بڑی امانت ڈال دی گئی ہے، اے لوگو اگر میں قرآن کے خلاف کام کروں، اتباع رسول سے ہٹ جاؤں، نبی کی سنت کے خلاف کیا کام کروں، تو اے لوگو کیا تم میرے بارے میں گمان رکھتے ہو؟ ایک بدو کھڑا ہوا، اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور تلوار بھی زنگ آلودہ تھی، اس نے تلوار ہوا میں لہرائی، فرمایا
عمر قرآن کے خلاف، نبی کی زندگی کے خلاف سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ اگر ہمارے کان میں یہ فیصلہ پہنچ گیا، خدا کی قسم پھر زبان فیصلہ نہیں کرے گی، ہماری تلواریں فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر ممبر سے اترے، ممبر کے پاس بیٹھ کر حضور کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ، عمر کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ عمر کو سمجھانے والے لوگ، رحمت والا نبی اپنے قدموں کے صدقے دنیا کے اندر چھوڑ کے گیا ہے۔ آج کوئی میرے عزیزو اگر اہل بیت کے سامنے ان لوگوں کو لا کے کھڑا کر دے، جس نے عید کے دن بھی کبھی نیا جوڑا نہ پہنا ہو، آج دنیا کہے کہ حضور کے اہل بیت کا بیٹیوں کا باغ کھا گیا۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر اللہ بولے، اللہ دل میں وہی بات ڈالے جو اللہ کی رضا ہو، مصطفیٰ کی رضا ہو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے اسمع واطیع، او لوگوں میری بات سنو، او لوگوں جو میں کہوں اس پہ عمل کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے کھڑے ہوئے، ایک صحابی ادھر سے کھڑے ہوئے، آواز دے کے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، اے عمر نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا جب تک ہمیں اس بات کی تصدیق نہیں کرا دے گا یہ نیا کرتا جو آج تو نے کئی عرصے کے بعد پہنا، بتا تیری اپنی کمائی کا یا بیت المال کے پیسوں کا آیا ہے۔ ایک کرتے کا احتساب، حکومت عمر کے پاس، فوج عمر کے پاس، سارے اختیارات عمر کے پاس، صحابہ کرام حضرت عمر کے حکم کے تابع، لیکن ایسا عدل مدینے کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے عمر ممبر سے اتر، تجھے ممبر پہ کھڑے ہونے کا حق کوئی نہیں جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے پاس کرتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر نے دائیں بائیں دیکھا، اپنی باہوں میں سر دے کے رونے لگ گئے، یا اللہ عمر کرتے کا جواب کیا دے، انہیں حقیقت کیا بتائے۔ دائیں طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ بن عمر تھا۔ حضرت عمر کی باہ پکڑی، ہاتھ پکڑا، اپنے سینے سے لگا کر ہاتھوں سے اپنے باپ کے آنسو صاف کر کے زاروں قطار رو کے کہنے لگا ابا کیوں روتا ہے، تیرا بچہ موجود ہے جو تیری عزت کا دفاع کرے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صحابہ کہنے لگے او بھتیجے ہمیں عمر سے پوچھنے دے کہ میرا ابا آپ کو اندر کا راز نہیں بتلائے گا۔ 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے بیت المال میں کپڑا آیا تھا، پورے مدینے والوں کو 1 گز ملا تھا، جتنا تمہیں ملا اتنا میرے باپ کے حصے میں آیا، میرے باپ نے 1 انچ بھی زیادہ نہ لیا۔ وہ کپڑا کندھے پہ ڈال کے، حضرت عمر کا قد بڑا اونچا لمبا قد کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا کہ میرا باپ وہ کرتا لے کے گھر چلا گیا، شام کا وقت تھا، وہ کپڑا لے کے گھر چلا گیا، میں شام کو اپنے ابا سے ملنے کے لیے آیا، میرے ابا جان کو دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ایک ٹب میں پانی ڈال کر اس کرتے کو دھو رہا ہے اور جسم ننگا ہے۔ میں نے کہا ابا یہ کرتے کو کیوں دھو رہے ہو؟ کہ کل میں نے دوبارہ پہن کے مسجد نبوی کے اندر جانا ہے، نمازیں پڑھانی ہے، تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ میرے باپ نے پانی میں کرتے کو ڈال کے ملنا چاہا، ادھر سے ملتا کرتا ادھر سے چھٹ جاتا، ادھر سے پڑتا، میں نے یہ کرتا پانی سے نکالا، میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل نہیں۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا، رو کے کہنے لگا کیا کروں پھر تیرے باپ کے پاس دوسرا کرتا بھی کوئی نہیں۔ میرے ابا جو بیت المال سے آپ کو کپڑا ملا، فرمایا قد میرا لمبا، میرے بچے اس کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ چچا میں دوڑا دوڑا گھر گیا، جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میں نے باپ کے لا کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے باپ نے دونوں کپڑوں کو جوڑا، میرے باپ نے دونوں کپڑوں کو جوڑا، پھر میرے باپ نے کرتا بنایا۔ اے چچا میرے باپ نے بیت المال سے نہیں لیا بلکہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی۔ حضرت عمر کو آ کے سینے سے لگا لیا کہ عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، 1400 سال بعد دنیا تیرے عدل
عدل پہ انگلی اٹھائے گی. آج محمد کے صحابہ تیرا عدل پوری دنیا کو بتلا کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتلا کے جا رہے ہیں. اے عمر تیرے جیسا حکمران قیامت کی صبح تک کئی بار نہیں جل سکے گی. تیرے جیسا عدل کرنے والا قیامت کی صبح تک دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اے عمر امت کو بتانا مقصود تھا کہ ہم ایسے خلیفہ کے غلام ہیں. اے عمر حکم کرنا بلکہ اشارہ انگلی کا کرنا تیرا کام ہے اور تیرے اشارے پر سر کٹا کے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے. ریاست مدینہ کی دعوے داروں پڑھو تو صحیح عمر کو کون عمر ہے؟ آپ کے دور خلافت میں ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، یہودی، مسلمان نہیں یہودی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا یہ تو صبح اپنی مزدوری کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا اس کا مزدوری میں گزر بسر نہیں ہوتا؟ امیر المومنین پوچھ کے آتا ہوں. اس یہودی کے پاس گئے کہ کیوں مانگتا ہے؟ تو مزدوری بھی کرتا ہے، تجھے وظیفہ بھی ملتا ہے، تو پھر بھی تیرا گزر نہیں ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ عمر کا جو ہمارے پر ٹیکس ہے، غیر مسلموں پر ٹیکس ہے، عمر کو کہہ دے میری مزدوری تیرا ٹیکس نہیں دے سکتی. اللہ غنی، عمر کو کہہ دے ٹیکس نہیں دے سکتی، اس لیے بھیک مانگ کر میں اپنا ٹیکس دیتا ہوں. حضرت عمر رونے لگ گئے. فرمایا مانگنا، صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے دروازے پر آ جانا. نماز پڑھائی، عمر منبر پر کھڑا ہو گیا. فرمانے لگے مجھے کیا پتا تھا میرے قوانین اتنی سخت ہیں کہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے گا. آج محمد کا عمر منبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں یہودیوں کوئی بوڑھا ہو گیا، اللہ اکبر، اس پر محمد کا عمر ٹیکس معاف کر رہا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالی؟ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک عورت ہاتھ کے اندر برتن پکڑ کے رو رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ عمر کیا کروں، مال کل میری بڑی سخت ہے. رات کے وقت اس نے پیسے دیے تھے کہ اس برتن میں تیل لے کے آ. اے عمر میں تیل لینے کے لیے گئی، واپس آئی، رات کے اندھیرے میں مجھے پتہ نہ لگا، پتھر سے میرا پاؤں ٹکرایا، میں زمین پہ گری، تیل میرا نیچے گر گیا. عمر مال کل بڑی سخت ہے، عمر کیا کروں، خالی ہاتھ جاؤں گی، خالی برتن جاؤں گی. اے عمر میں کیا جا کے منہ دکھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و بیت المال کی چابیاں بھی قبضے میں. آپ غلام اسلم سے کہتے جا بیت المال سے تھوڑا سا تیل دے دے، یا اپنے کھیسے میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے دے دیتے. ایسا عمر نے کوئی کام نہ کیا. بی بی سے فرمانے لگے بتا بی بی تیرا تیل کہاں گرا؟ اس نے زمین کی طرف اشارہ کر دیا. عمر نے ہاتھ پھیرا، فرمایا زمین تو خشک ہے. کہ عمر گرمی ہے، زمین نے تیل جذب کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا ابھی پتہ کر لیتے ہیں. اپنا درہ نکالا اور زمین پر مارا. فرمایا زمین کیا محمد کا عمر دنیا سے چلا گیا؟ محمد کا عمر موجود ہے. عمر کے ہوتے ہوئے زمین کی ایسی طاقت کہ ایک عورت کا تیل نکل لے. عمر یہی کھڑا کھڑا تجھے جا کے حکم دیتا ہے کہ ہمارا تیل واپس کر دے. اللہ کی قسم انسانوں نے تو نہیں دیکھا، آسمان کے ستاروں نے دیکھا. عمر کا درہ زمین پہ لگا، جذب کیا ہوا تیل بھی اوپر آ گیا تھا. 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کونے میں بیٹھا رو رہا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پاس آئے. عمر کیا ہوا؟ کہنے لگا اس بوڑھے نے آ کے رلا دیا. ایک صحابی کہتا میں کونے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک بوڑھا آیا، لاٹھی ہاتھ میں، کپڑے پھٹے ہوئے، اور اس نے اپنی گٹھڑی کو کھولا، ایک پھٹی ہوئی پرچی نکالی، حضرت عمر کے سامنے کر دی. حضرت عمر کہہ رہے لا لعمری لا لعمر ولا لابنہ، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی. صحابہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے عمر کیا تیری بیٹے کی نہیں؟ کہ پرچہ پڑھو. عمر پرچہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے بتا کیا بات ہے. فرمایا جب قسطنطنیہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اسلام لانے سے پہلے ہم تجارت کا سامان لے کے شام کی طرف جایا کرتے. میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، میرا قافلہ آگے چلا گیا، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا، یہ راہب اس وقت میرے پاس آیا.
اور کہنے لگا بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ کہاں ہے تیرا قافلہ؟ کہا اللہ اکبر، مکے سے ہمارا قافلہ تجارت کا آیا۔ کہنے لگا تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عمر۔ کس کا بیٹا؟ خطاب کا۔ کہاں کا رہنے والا؟ کہ من مکہ، مکے کا رہنے والا۔ کہ بس اتنا سننا تھا، میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، میرا ہاتھ پکڑا گھر لے گیا، میرے لیے کھانا تازہ پکوایا اور میرے لیے پانی، میرے لیے بستر اپنا بچھایا۔ کہ میں 2 اونٹنیاں تجھے دوں گا، 2 غلام دوں گا، میری اونٹنیاں بڑی تیز ہیں جو تجھے کل صبح تیرے قافلے کے ساتھ جا کے ملا دے گی، اب تو آرام کر سو جا۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہ بعد میں بتلاؤں گا۔ ایک کاغذ قلم لے کے آیا، کہ یہاں لکھ دے جب اللہ تجھے حکومت دے گا، محمد کا خلیفہ بنائے گا، اے عمر ہماری زمین کا ٹیکس تو معاف کر دینا۔ حضرت عمر ہنسنے لگ گئے، فرمایا میرا باپ تو اونٹ کو سیدھا کرنے کے لیے مجھے رسوں سے مارتا ہے، عمر مکے کی سرداری حاصل کرنے کی تو دور کی بات ہے، تجھے دنیا پہ سرداری ملے گی۔ میں روٹی بھی کھا رہا تھا، میں نے ہنس کے اس کاغذ پر دستخط کر دیے۔ آج جب نبی کی غلامی کا اثر ہوا، حضور کے چہرے نبوت والی نگاہ پر عمر ساری دنیا پر حکمرانی کرنے والا بن گیا۔ یہ مدینے کے اندر فقیر آیا، اس نے آ کے مجھے پرچہ دکھایا، عمر تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ عمر تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ تو نے لکھ کے دیا تھا، اس لیے میں رو لال عمری ولال ابنی ہی، نہ میری نہ میرے بیٹے کی، یہ تو اسلامی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، میں وارث نہیں بنا، میں تو اس کو غلام بناؤں۔ جن کو دنیا پہچانتی، جن کو یہودی، جن کو نصرانی پہچان گئے، اللہ اکبر، کلمے کی نام پر یہ ملک لیا گیا، نہیں پہچانا تو پاکستان کا مسلمان نہیں پہچانا۔ کون عمر رضی اللہ تعالی القرآن کے مطابق عمل کرنے والا؟ ایک گھر کے اندر ایک رات گانا چل رہا تھا، لڑکی ناچ رہی تھی، شراب اس کے پاس تھی، حضرت عمر غلام اسلم کے ساتھ ساری رات پہرا دیتے تھے۔ آپ ایک دروازے کے پاس سے گزرے، گانے کی موسیقی کی آواز آئی، حضرت عمر نے یوں کر کے کان لگایا، جب یقین ہو گیا کہ گانے کی آواز ہے، اپنے غلام کو ساتھ لے کر دیوار پھرلانگ کے اندر چلے گئے۔ شراب بھی موجود، پینے والا بھی موجود، لڑکی بھی موجود۔ حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں مدینے کے اندر عمر کی حکومت ہے، عمر کے ہوتے ہوئے یہ کام، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا عمر سزا دے، تیرا حق ہے، میں نے جرم کیا، میں پکڑا گیا، شراب پی رہا تھا، پکڑا گیا۔ عمر جیسا کرنا کر، لیکن میں نے ایک گناہ کیا، میں نے ایک غلطی کی، تو نے 4 غلطیاں کی۔ حضرت عمر نے اپنا درہ چھوڑ دیا، وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میری 4 غلطیاں کون سی؟ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، عمر تو دیوار پر لگ کے آیا ہے۔ ولا تجسسوا، کان لگا کے مت سنو۔ عمر تو نے کان لگا کے سنا، عمر دیوار پر لانگ کر آیا، عمر دروازے سے تو کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور رات کے اندھیرے میں فرمایا 3 اوقات اٹھاؤ، 18واں پارہ، فرمایا 3 وقت ایسے ہیں مسلمانوں، تمہیں مسلمانوں کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں، فجر سے پہلے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ، او لوگو، اور ظہر کی نماز کے بعد، مِنَ الظَّهِيرَةِ، ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، خبردار لوگوں کے سونے کے وقت جہاں کتنی مرضی پکی آ رہی ہو تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، محمد کا دین کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہاری جتنی مرضی یاری گوڑی ہو، خبردار عشاء کی نماز کے بعد تمہیں کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ یا تو شادیاں، یا تو میٹنگیں، یا تو سارے معاملات عشاء کے بعد ہوتے ہیں۔ بیوی وہاں کے لیے سو رہی ہے، یہ یار کے ساتھ گلچھلے 2 بجے تک اڑا رہا ہے، اور لوگوں نماز کے چھوڑنے کا تو گناہ نظر آ رہا ہے اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے کا گناہ نظر نہیں آ رہا۔ نہیں یقین آتا، اردو ترجمے والا، عربی ترجمے والا قرآن اٹھاؤ۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، خبردار عشاء کی نماز ہو جائے پھر ایک دوسرے کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ ثلاثۃ علی اوراد لکم، یہ لوگوں کے اللہ اکبر تنہائی کے وقت ہے، یہ 3 وقت ہے لوگوں کی تنہائی کے۔ بیٹھ کے بات کرنے والوں، یہی وجہ ہے کہ آج انسان دین سے دور ہو رہا ہے، نمازوں سے دور ہو رہا ہے، رات کا 2 بجے سونا۔ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد شریعت
جائز کام کو، نیکی کے کام کرنے کو بھی اجازت نہیں دیتی. تھوڑا کرو، کبھی کبھار ہو، عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ تاکہ تہجد کی نماز مل سکے. حضرت عمر نے جب یہ 4 غلطیاں محسوس کی تھر تھر کانپنے لگے. فرمایا ایک غلطی تیرے سے ہوئی، ایک غلطی میرے سے ہوئی، تو عمر کی غلطی معاف کر، عمر تیری غلطی معاف کرے اور ہم دونوں کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا. لاؤ ایسا قانون، لاؤ ایسی ریاست. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. انسان کی تخلیق بتائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے فتبارک اللہ. عمر کی زبان سے نکلا یہ قرآن کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، نطفے پر دیکھو ہم نے کیا رنگ چڑھایا، ہڈیاں. فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے دیکھو ہڈیاں، پھر گوشت، پھر ماس چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر. حضرت عمر کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ. جبرائیل وہی آیت لے کے زمین پر آ گئے کہ کملی والے کچھ قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور عمر نے جو زبان سے زمین پر نکالا اللہ پاک نے قرآن بنا کے عرش بری سے تیرے سینے پر نازل کر دیا ہے. جو جملہ فتبارک اللہ عمر نے کہا قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا. عمر کا بولا ہوا جملہ قرآن کی صورت میں امت کی زبانوں پہ آتا رہے گا. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی. سیدہ عائشہ پر مکے کے مدینے کے منافقین نے بہتان باندھ دیا. بڑا لمبا واقعہ انشاءاللہ کبھی سیرت عائشہ میں لے کے آؤں گا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام بھی پریشان ہے. سیدہ عائشہ کے حجرے میں جا کے پوچھ رہے کہیں فتح کی کیسی ہے تو؟ اے عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اپنے گھر چلی جاؤں. اللہ کے پیغمبر تو میری آنکھوں سے اور مجھے اپنی آنکھوں سے دور ہونے نہیں دیتے تھے. اس دن حضور نے فرمایا جا چلی جا. میں گھر آ کے بیٹھی، میرے باپ نے میرا استقبال نہ کیا، میری ماں نے میرا حال نہ پوچھا. میں کونے میں بیٹھ گئی، مجھے سے کسی نے روٹی پانی کو نہ پوچھا. میں نے کہا یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میں پاک ہوں، یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرا ظاہر بھی پاک، میرا دوپٹہ بھی پاک، یہ میرا دوپٹہ بدر کے میدان میں پرچم بنایا گیا. یا اللہ اگر میں نہ پاک ہوتی تو آسمان سے جبرائیل ریشمی رومال میں تصویر لے کر محمد تیرے پاس نہ آتا اور یہ نہ کہتا فرمایا اس عورت کو ابو بکر کی بیٹی کو عرش والے نے تیرے لیے پسند کیا ہے. میرے عزیزوں اگر باپ میری عزت کا دفاع کرتا تو لوگ کہتے گھر والے، اگر ماں کرتی، اگر بھائی کرتے. اللہ اکبر. کسی نے میری عزت کا دفاع نہ کیا. میرا ابا اوپر بالکنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، میں سجدوں میں رو رہی تھی. میں نے سیدھی رٹ سپریم کورٹ میں دائر کی. میں نے کہا یا اللہ کوئی نہیں سنتا، تو میری فریاد سن. رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے رائے لے رہے ہیں. ابو بکر بتا تو صحیح میں کیا جواب دوں مدینے والوں کو. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو باپ ہوں، اگر میں نے تائید کر دی تو لوگ کہیں کہ باپ کی گواہی کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، آپ کو اللہ اس سے بہتر عورت دے دے گا. حضور فرماتے مدینے کی گلی میں مجھے چلتا چلتا عمر نظر آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے گزرے. میں نے کہا عمر یار تو ہی بتا، میری عائشہ پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، عمر بتا میں کیا کروں. حضرت عمر نے 2 جملے کہے اور کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے بتاؤ اس پاک وجود پر آج تک کوئی مکھی بیٹھی ہے کہ نہیں؟ کہ مجھے بتاؤ تیرے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ میں نے کہا خوشبو. اے کملی والے مجھے وہ وقت یاد ہے جب تیرے پاؤں کے جوتے کو گندگی لگی تھی، جبرائیل آسمان سے آ گیا تھا کہ محمد قدم اٹھانے کی اجازت نہیں، تیرے پاؤں کے جوتے پہ گندگی لگی. اے نبی جب تیرے پاؤں کے جوتے پہ گندگی برداشت نہیں
گئی تو تیرے بستر پہ گدگی کیسے برداشت ہے؟ حضور فرماتے مجھے کب کبھی تاری ہو گئی، میں نے کملی والی چادر اتاری اپنے وجود پر لے لی، وہی بیٹھ گیا، مدینے میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ آج اما عائشہ کے بارے میں خدا کا قرآن کیا آتا ہے، رحمت والے نبی پہ وہی کے آثار، حضور نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، عمر کو سینے سے لگایا، فرمایا عمر تو گواہ بلکہ زمین پر آیا، یہی گواہ بلکہ اللہ عرش بری پر آ گیا ہے۔ عمر تیرے بولنے پر قرآن بول پڑا، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محمد تو بھی پاک، تیرا بستر بھی پاک، تیرے بستر پر جو تیرے پاس بستر پہ بیٹھی ہے، جس کی گود میں تو نے سر رکھ رکھا ہے، وہ عائشہ بھی پاک ہے۔ یہی وجہ جب حضرت عمر شہید ہونے لگے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہہ رہے تھے اور میرے بچڑے کہ جی ابا جان کہ جا ماں کے قدموں میں چلا جا، اور کہا ایک یار کے دو یار تھے، دو یاروں کو پیچھے چھوڑ کر تیرے حجرے میں آ کے سو گیا، ایک یار تو اس کی طریقے کے مطابق زندگی گزار کے اس کے ساتھ ملا، دوسرا یار زخمی پڑا ہے، فجر کی نماز کا زخمی، قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھتے زخمی، وہ یار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے کہ مجھے بھی قدموں میں جگہ دے دے تاکہ میں اپنے یار سے ملوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں پیغام لے کے آیا، اماں کی جو چنی جو دوپٹہ ماں کے سر پر تھا، اماں نے وہ دوپٹہ اتارا، اپنے چہرے پر اتنا روئی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس دوپٹے سے آنسو کو ٹپکتے دیکھا، اللہ اکبر، کہنے لگی جا بھتیجے اپنے باپ میرے بھائی جا کے حضرت عمر سے کہہ دے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ رکھی تھی، لیکن عمر تیرا وہ احسان مدینے کی گلی میں جب سب لوگوں نے میرے پہ انگلیاں اٹھائی، صحابہ کرام بھی پریشان تھے، اے عمر تو نے میرے بارے میں ایسی گواہی دی کہ تیری گواہی پہ اللہ بول پڑا، عمر آج مجھے وہ تیرا احسان یاد آ گیا، تیری ماں عائشہ رحمت والے نبی کے روزے میں حجرے کی زمین تیرے نام کر رہی ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی دو دعائیں ہمیشہ کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ موت دے تو مدینے کی دینا، آپ بھی دعا کر لیا کرو۔ نئی عربی میں آتی یا اللہ میں چھاپڑی فروش ہوں، میں ریڑی فروش ہوں، میری کپڑے کی دکان ہے، میری پرچون کی دکان ہے، اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں سونے کے تاجر نہیں جاتے، وہاں تو نصیبوں والے جاتے ہیں، یا اللہ میں تیرے سے مدینے کی زیارت نہیں مانگتا بلکہ قیامت کی صبح تک مدینے میں قبر مانگتا ہوں، یا اللہ یہ دعا تیرے نبی کی عمر نے کی تھی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، یا اللہ موت دے حضور کے شہر میں، قبر دے دے حضور کے مدینے میں۔ جبرائیل آگے فرمایا کملی والے دو پسند عمر کی، دو پسند عمر کے خدا کی، جو عمر کو پسند تھی اللہ نے وہ بھی دے دیا، جو عمر کے خدا کو پسند تھا اللہ نے وہ بھی دے دیا ہے۔ فرمایا عمر کی پسند ہے مدینے کی موت ہو، عمر کی پسند ہے مدینے کا مدفن ہو، اللہ کی پسند ہے عمر تجھے مدینے کی موت دوں گا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دوں گا، مصلی مصطفیٰ کا ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، نماز کا سجدہ ہوگا، عمر تجھے شہادت کا رتبہ ملے گا۔ عمر تو نے اسلام کے ساتھ اتنی وفاداری نبھائی، اس عمر تو نے مدینے کا مدفن مانگا، میں اللہ پسند کر کر محمد کے روزے کا مدفن دوں گا۔ آج میرے عزیزو یکم محرم الحرام ہے، شہادت فاروق اعظم اپنے ذہنوں سے ہی نکال دو۔ عمر نے بیویوں کا ماں کھایا، اپنے ذہن سے بات نکال دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیویوں کا حق کھایا، یہ تو وہ عمر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر کا بیٹا، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے، ایک شہزادے نے عبداللہ بن عمر کو، یہ بدری صحابی احد کے میدان میں اترنے والا، حسین بدری صحابی نہیں، حسین احد کے میدان میں تو بچے تھے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا بدر کے اندر اترا، احد کے اندر اترا، یہ پاس سے گزر رہے تھے، حضرت شہزادے نے دیکھا، حضرت حسن حسین نے دیکھا، عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے یا ابن الغلام، اور ہمارے غلام کے بیٹے،
خلیفہ کا بیٹا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا، یوں دیکھا ماتھے پہ بل چڑھائے ننگے پیر دوڑا اپنے باپ کے پاس گیا اور جا کے کہا ابا عمر آج حسین نے علی کے بیٹے نے دیکھا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ علی کے بیٹے نے کہا کہ ابن الغلام ہمارے غلام کے بیٹے، ابا جان مجھے غلام کا بیٹا کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہ جلدی جا، گئے تو نہیں؟ اگر گئے ہیں تو روک۔ ابا کیا کرو گے؟ کہ جانے سے پہلے کاغذ قلم لے جا اور ان کے پاس چلا جا اور ان کے قدموں میں بعد بیٹھ جانا اور کہنا غلام نے تمہیں سلام کہا ہے، اور کہنا جو تو نے اپنی زبان سے کہا وہ تحریر کر کے یہاں لکھ دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہا میرا ابا کہتا تھا لکھ، پکی تصدیق ہو جائے گی۔ تو نے کہا حضرت حسین نے بھی موج میں آ کے حسن نے لکھ دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے پرچہ لے کے گیا، میرا باپ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پرچہ مجھے پکڑا، میرے پرچہ ہاتھوں میں پکڑایا، میرے باپ نے یوں کر کے آنکھوں سے لگایا، پھر بوسہ دیا، پھر سینے سے لگایا، پھر تہ میں لپیٹ کے میرے حوالے کر دیا۔ فرمایا بیٹے وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے لو، مجھے کفن پہنا دو۔ او میرے بچوں یہ پرچہ میرے سینے کفن کے درمیان میں رکھ دینا، اپنے یار سے اپنے آقا سے جا کے حضور کے روزے میں ملوں گا، حضور پوچھیں گے عمر کیا لایا؟ میں سینے میں سے پرچہ نکال کے دکھا دوں گا، دنیا میں تیرا غلام تھا، تیرے جانے کے بعد تیرے نواسوں کی غلامی کر کے آیا، اپنی طرف سے بھی کہہ رہا بلکہ تیرے نواسے کی تصدیق ساتھ لے کے آ گیا۔ تم ان کے گلے کرتے ہو کہ انہوں نے ان کی ماں کا باغ کھایا، تم ان کے گلے کرتے ہو کہ ان کی ماں کے پیٹ پہ لات مار کے حمل ضائع کرایا، شرم کرو بغیر تو۔ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا، ملک حضور کی جوتیوں کے صدقے لیا گیا، قرآن کے صدقے لیا گیا۔ میرے عزیزو یہ گڑ کی ڈلی پہ حاصل نہیں ہوا، 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے ملک حاصل ہوا۔ اللہ کے واسطے افواج پاکستان کے سربراہ آرمی چیف صاحب، ملک پاکستان کے وزیر اعظم، صدر پاکستان عوام سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے اشتعال انگیز لٹریچر، ایسے فرقہ واریت کے بیانات پر، ایسے موبائل پر آنے والے کلپ پر فی الفور پابندی لگائی جائے تاکہ مسلمانوں کے احساسات مجروح نہ ہو، اصحاب رسول کی محبت میں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ورنہ آپ ہمیں اجازت دے کے دیکھیے انشاءاللہ ہر جگہ ہر میدان کے اندر ختم نبوت کا بھی پرچم لہرائے گا اور اصحاب رسول کی عزت کا بھی پرچم لہرائے گا۔ آج تک الحمدللہ ہمارا پیر محل پرامن شہر ہے، ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ، اور انتظامیہ بھی اس بات کی تعریف کرتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس منبر پر بیٹھنے والا پوری دنیا کے اندر جا کر میرے عزیزو اصحاب رسول کے نغم و نغمے سناتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی پورے میڈیا کے ذریعے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنے دو، ہمارے ماں باپ کو گالی کوئی دے برداشت کرتے ہیں، لیکن اصحاب رسول پہ انگلی اٹھائی ہمارے ایمان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کہہ دو بے شک ہاتھ اٹھا کر، ہم نے صحابہ کی غلامی کا دامن تھام رکھا ہے، یہ دامن ہمارے باپ نے نہیں پکڑایا، آمنہ کے لال نے پکڑایا ہے۔ الحمدللہ میرے عزیزو ایسے کلپس ایسے نظریات آپ کے سامنے آئے، اس پر لعنت کے کمنٹس دے کر آپ واپس بھیجا کریں اور کہا کہ خبردار اللہ ان ایسے ناسوروں سے ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے، جب تک زندگی رہی صحابہ کی عزت کے پرچار ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب